السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں عمران اور میرا آج کا ٹاپک ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بھارت دیش کی آزادی کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی تھی، تب کہیں جا کر ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ہندوستان کی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، لیکن کچھ لوگ صرف اپنے بینیفٹ کے لیے اس ہسٹری کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نئی ہسٹری کریٹ کرنے کا ان کا مقصد جنگ آزادی میں مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی تھی اس کو نظر انداز کرنا اور تمام بھارت دیش واسیوں کے درمیان نفرتیں اور دوریاں بڑھانا ہے۔ نفرتیں اور دوریاں نہ بڑھیں، اس مقصد کے تحت میں آپ کو آج 1753 سے لے کر 1947 تک یعنی 194 ایئرز کے درمیان میں آزادی کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس میں سے صرف چند مسلمانوں کی قربانیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ انگریزوں کے خلاف ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دینے کا جوش اور جذبہ مسلمانوں کو ایک اکیلے رب کی طرف سے بھیجی گئی آخری کتاب قرآن اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجوکیشن سے سیکھنے کو ملا ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح اسلام کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی صحیح ہسٹری سے بھی تمام دیش واسیوں کو واقف کرائیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر وہ کون سا مسلم بادشاہ ہے جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پسند کیا، لیکن انگریزوں کے ساتھ سودے بازی بالکل بھی قبول نہیں کی۔ اس ویڈیو سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ کون سا پہلا مسلم بادشاہ تھا جس نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ وہ کون سا مسلم بادشاہ تھا جس کے شہید ہونے کے بعد بھی انگریز اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ اس ویڈیو سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس مسلم بادشاہ نے پہلی مرتبہ راکٹ استعمال کیے تھے، جس کے بعد سے میزائل بننا شروع ہوئے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والے مسلم علماء اور اسکالرز اور عام مسلمانوں کو انگریزوں نے کس طرح پھانسی سے اور دردناک سزائیں دے کر قتل کیا تھا۔ آخر وہ کون سے مسلم بادشاہ تھے جن کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں نے اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے؟ آزادی کے اس ویڈیو سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کالا پانی جیل کی سزا 90% مسلمانوں کو ہی دی گئی تھی، اور اس میں صرف 10% نان مسلم شامل تھے۔ ویسے تو ہزاروں مسلمانوں نے آزادی کے لیے اپنی زندگی کے کئی سال جیل میں گزارے ہیں، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسے سینکڑوں مسلم لیڈرز کے بارے میں بھی انفارمیشن ملیں گی جن کے جیل میں جانے سے آزادی کی جنگ میں بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس ہسٹری سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ انگریزوں نے کس طرح سے آزادی کے لیے تڑپنے والے سینکڑوں مسلمانوں کو ایک ٹرین کے ڈبے میں موت کا شکار بنایا۔ ان مسلم کروڑ پتیوں کی قربانیاں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی پوری پراپرٹی لگا دی تھی، اور وہ لوگ غریب بن کر زندگی گزارنے لگے تھے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خاندان صادق پور کے بارے میں ہمارے ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا کہا تھا۔ جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر تجارت کے بہانے ہندوستان میں داخل ہوئے تو یہ وہ مسلمان حکمران ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کی نیت کو بھانپ لیا تھا۔ مسلمانوں نے اس ملک پر 800 سے زیادہ سال تک حکمرانی کی تھی اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا۔ اسی لیے جب انگریزوں کے ناپاک خونی پنجے ہندوستان میں ہر طرف بڑھنے لگے تو یہ مسلمان حکمران ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا شروع کیا۔ جب انگریزوں نے تجارت کے بہانے بنگال پر اپنے قدم جمانا شروع کیے تھے تو کولکتہ میں سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ انگریزوں کا کولکتہ پر قبضہ ہو چکا تھا۔ 1754 میں علی وردی خان نے انگریزوں کو مار بھگایا، لیکن انگریز دوسرے علاقوں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ علی وردی خان کے انتقال کے بعد 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف نواب سراج الدولہ نے پہلی جنگ لڑی۔ جنگ کے پہلے مرحلے میں نواب کو کامیابی ملی۔ کمپنی کی فوج رابرٹ کلائیو کی قیادت میں پہلے دور میں جب کامیاب نہیں ہوئی تو جلد ہی پھوٹ ڈالنے والی چال چلتے ہوئے
لالچ دے کر نواب کے وزیر جنگ کے علاوہ 2 درباریوں اور نواب کے بھروسے مند صلاحکار سیٹھ جگت نارائن کو انگریزوں نے اپنی طرف ملا لیا، اور اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے دوسرے دور کی جنگ میں نواب کو دھوکے سے ہرا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ رابرٹ کلائیو اور جگت سیٹھ نے سازش کر کے میر جعفر کے بیٹے میر میران کو خرید کر نواب کی فوج میں بھی اپنی اچھی خاصی پہچان بنا لی تھی، جس کی وجہ سے دوسرے دور کی لڑائی کے وقت نواب کی آدھی فوج جنگ میں پہنچ ہی نہیں پائی تھی اور نواب کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ نواب نے اب بھی ہمت نہیں آ رہی تھی، وہ ایک بار پھر اپنی فوج تیار کر ہی رہے تھے کہ میر میران نے دھوکے سے نواب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا اور یہاں سے ہندوستان کی غلامی کا دور شروع ہوا۔ نواب سراج الدولہ کی شکست سے میسور بھی بے خبر نہیں تھا۔ بنگال کے بعد انگریزوں نے میسور کی طرف رخ کیا۔ میسور کے تواگار بارڈر پر حیدر علی نے انگریزوں کو کھدیڑ دیا۔ ایک طویل وقت تک انگریزوں کے خلاف حیدر علی لڑتے رہا، لیکن انگریزوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کے جہاد کو جاری رکھا۔ انگریزوں کے خلاف پہلی ہی جنگ میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹیپو کو ان کی اسی بہادری اور مضبوط ارادے کی وجہ سے شیر میسور کہا جاتا ہے۔ وہ بلا لحاظ مذہب عوام کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کا یہ ڈائلاگ بہت عام ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کی فوج کا ڈر انگریزوں میں اتنا بس گیا تھا کہ ایک مرتبہ انگریز فوج نے جنگ کرنے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ بادشاہ ٹیپو سلطان اپنی آخری سانس تک انگریزوں سے لڑتے رہے۔ سلطنت خداداد کے بادشاہ ٹیپو سلطان شہید کو اس وقت تک شکست نہیں ہوئی جب تک کہ غداروں نے انگریزوں سے ہاتھ نہیں ملا لیا۔ ہندوستانیوں کے دلوں پر راج کرنے والے ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے تب تک ہندوستان پر قبضہ کرنے کا انگریزوں کا خواب بالکل ادھورا رہا۔ 1799 عیسوی میں 48 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ٹیپو وہ شیر تھا جس کے شہید ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک انگریز ان کے قریب آنے سے ڈرتے رہے کہ کہیں سلطان زندہ تو نہیں ہے۔ 1 یا 2 دن گزرنے کے بعد جنرل لارڈ ہارس کو ہمت ہوئی۔ اس شیطان جنرل نے ٹیپو سلطان کے سینے پر بیٹھ کر انگریزوں کے جھنڈے کو سینے پر رکھا اور کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس جنگ میں انگریزوں کو مار بھگانے کے لیے ہندوستان میں پہلی بار ٹیپو سلطان نے راکٹ استعمال کیے تھے۔ انگریزوں نے اس پر ریسرچ کی اور یہاں سے ہی میزائل بننا شروع ہوئے۔ بادشاہوں کا دور ختم ہونے پر تھا، انگریزوں کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسے حال میں 1804 عیسوی میں بنگال میں مولانا شریعت اللہ بغدادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہوئے فرائض موومنٹ کو اسٹارٹ کیا۔ مولانا شریعت اللہ بغدادی نے مکے سے قرآن اور صحیح حدیث کا علم حاصل کیا تھا اور اپنے ملک میں انگریزوں کے بڑھتے ناپاک قدم ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب کہ کوئی بھی انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑنے کا سوچتا نہیں تھا، لیکن یہ مسلمان تھا جس نے یہ شروعات کی۔ ظلم کے خلاف نفرت اور آزادی کے جوش نے اس تحریک سے مسلمانوں کو جوڑ دیا۔ مولانا شریعت اللہ بغدادی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے ذمہ داری سنبھالی۔ انگریز پہلے ہی اس وقت کے مدراس اور بنگال پر قبضہ کر چکے تھے اور اب اودھ پر قبضہ کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے، تو ایسے میں ایک اکیلا شیر کی للکارنے والا احمد اللہ مدراسی انگریزوں کے لیے حلق کا کانٹا بن چکا تھا۔ مولانا احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے اپنا سب سے بڑا دشمن بھی قرار دیا تھا۔ اودھ کو انگریزوں کے قبضے سے بچانے کے لیے مولانا احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی مدراس سے آگرہ پہنچ گئے اور انگریزوں کو شکست دینے کے لیے ہزاروں ہندوستانیوں کو جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ سب دیشواسی یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ان کو اپنا لیڈر مان چکے تھے۔ سب کے سینوں میں آزادی کی شمع جلانے میں احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کامیاب ہو چکے تھے۔ جب احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ فیض آباد میں تھے تو انگریزوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ اکیلے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ کل انہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ جیسے ہی یہ خبر سارے علاقوں کے ہندو، مسلمانوں اور عیسائیوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے جیل پر حملہ کر دیا۔ وہ آزاد ہو گئے۔ اب یہاں سے انگریزوں کو جانی اور مالی بڑے پیمانے پر نقصان ہونا شروع ہو چکا تھا۔
انگریزوں نے احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر 1,00,000 روپے کا انعام بھی رکھا تھا، اور اس وقت ایک چھوٹے سے علاقے کے راجہ جگن ناتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ سازش رچی گئی۔ ان دونوں نے احمد اللہ مدراسی کو بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس پوری فوج ہے اور ہم مل کر انگریزوں سے مقابلہ کریں گے۔ یہاں احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دیا گیا۔ جب احمد اللہ مدراسی جگن ناتھ سے بات کر رہے تھے تو دوسری جانب اس کے بھائی نے احمد اللہ مدراسی کے سر پر گولیاں چلا دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وہیں شہید ہو گئے۔ احمد اللہ مدراسی کی گردن کاٹ کر جگن ناتھ اور ان کے بھائی نے انگریزوں کو دی اور انہیں 1,00,000 روپے بھی مل گئے، اور یہاں سے انگریز اور ان کی دوستی بھی آگے بڑھنے لگی۔ انگریزوں نے ہر طرف خوشیاں منائیں اور دیسی گھی کے دیے جلا کر خوشی کا اظہار کیا کہ ہم کو احمد اللہ مدراسی سے نجات مل گئی ہے۔ پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلمان پہلے ہی سے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا رہے تھے۔ انہی مسلمانوں کے جذبے کو اور آگے بڑھانے کے لیے 1821 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دین تیکر مشہور علماء نے فتویٰ نکالا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے پاک کرنے کے لیے جہاد شروع کیا جائے۔ یہاں سے ہی تحریک شہیدین کا بھی آغاز ہوا۔ یہاں سے لے کر 1888 تک 17 جنگیں ہوئیں، اس میں تقریباً 1,50,000 مسلمان شہید ہوئے، اور ان جنگوں کے دوران 50,000 سے زیادہ علماء کو بھی شہید کیا گیا۔ مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی نے بھی اہم رول ادا کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے عبدالعزیز دہلوی کو اپنا جانشین بناتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا، اس مشن آزادی کو کبھی ناکام ہونے نہیں دینا، اپنی جانوں کی قربانی دینا، اپنی اولاد کو کٹوا دینا، غریبی برداشت کر لینا، کچھ بھی ہو جائے لیکن انگریزوں کے ساتھ سودا نہیں کرنا۔ 1857 یعنی 1857 کی جنگ آزادی کی لیڈرشپ قیادت مغل حکومت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر نے ہی کی تھی، جنہوں نے اپنی ولولہ انگیز شاعری سے ہندوستانیوں میں آزادی حاصل کرنے کے جذبے کو اور پروان چڑھایا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور خود بہادر شاہ ظفر کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ ملک کا زیادہ تر حصہ جنگ کا میدان نظر آنے لگا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد جنگ آزادی کی آگ پورے ملک میں پھیل گئی۔ گرفتاری کے بعد بھی بہادر شاہ ظفر کی ملک کی آزادی کے لیے کوششیں کم نہیں ہوئیں، تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹوں کی گردنیں سر سے اڑا دی اور ان کے سامنے پیش کی۔ پھر بھی بہادر شاہ ظفر نے ہمت نہیں ہاری اور آزادی کے لیے جدوجہد پر قائم رہے۔ اس کے بعد جنگ آزادی کی قیادت کے لیے بغاوت کے جرم میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون یعنی برما موجودہ میانمار بھیج دیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو سزا کے طور پر کالا بانی کی جیل ہو گئی۔ جب بہادر شاہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو ایسے میں ایک خاتون بیگم زینت محل آگے بڑھ کر آئیں اور انہوں نے فوجیوں کو مختلف قسم کی گائیڈنس جاری کرنے کی کوشش کی۔ انقلاب 1857 کی قیادت کرنے والا سب سے بڑا جنرل بھی مسلمان ہی تھا، ان کا نام جنرل بخت خان تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کا نام دے کر انگریزوں نے اس میں شامل مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا اس کی انتہا یہ تھی کہ دہلی میں جامع مسجد و لال قلعے کے آس پاس لاشوں کے اتنے ڈھیر تھے کہ انہیں اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ انگریز ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اس جنگ آزادی کا انگریز حکومت نے اپنا بدلہ مسلمانوں اور اسپیشلی مسلم علماء سے اس طرح لیا کہ ہزاروں علماء کو سر عام پھانسی دے دی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران دہلی کے خونریز حالات کو مشہور شاعر غالب نے اپنے لیٹرز اور شاعری میں بیان کیا ہے۔ غالب کے ان لیٹرز کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے غالب ہز لائف اینڈ لیٹرز کے نام سے پرنٹ بھی کیا ہے۔ اس جنگ آزادی میں ہندوستانی عوام نے متحد ہو کر ایسی مثال پیش کی جو دنیا میں کہیں اور دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتی تھی۔ ہندو مسلم دونوں نے ایک مقصد کے تحت کام کیا۔ ویسے تو 1947 تک آزادی کی تاریخ میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، اور ایک تاریخی مورخ پنڈت میورام گپتا نے اپنی کتاب مسلم مجاہدین کے پیج نمبر 220 میں لکھا ہے کہ 1857 کی لڑائی میں 95,000 سے زیادہ علماء کو انگریزوں نے پھانسی دی تھی۔ دہلی سے لے کر میرٹھ تک جتنے بھی درخت تھے ان تمام درختوں پر پھانسی کی رسی لٹکائی گئی تھی، اور جو بھی عالم ملتا اسے وہاں لٹکایا جاتا۔ 5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ علماء صادق پور کے بغیر جنگ آزادی کی ہسٹری بالکل ادھوری ہے۔ اس خاندان صادق پور نے آزادی تک
بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ہر مرنے والا اپنی جنریشن کو نصیحت کر جاتا کہ انگریزوں کے خلاف کبھی بھی جہاد کے جھنڈے کو گرنے نہ دینا۔ پٹنہ کا اوریجنل نام اس وقت عظیم آباد تھا اور صادق پور ایک محلہ تھا۔ وہ عید کا دن تھا، ہر کوئی خوشیاں منانے اور عید کی نماز کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ انگریز خاندان صادق پور سے بدلہ لینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ انگریزوں نے عید کے دن پورے خاندان صادق پور پر بلڈوزر چلا دیا۔ پورا کا پورا خاندان بے گھر ہو کر روڈ پر آ گیا۔ مولانا جعفر تھانے سری کو گرفتار کر کے کالا پانی کی جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی خاندان کے بارے میں پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ آزادی کی لڑائی میں اس خاندان کی قربانیوں کو ایک ترازو کے ایک پلٹے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلٹے میں تمام لوگوں کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے تو خاندان صادق پور کی قربانیاں سب پر بھاری ہوگی۔ کالا پانی کی جیل کا نام سنتے ہی اچھے اچھے لوگ انگریزوں سے سودے بازی کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ انڈومان نکوبار جزیرے میں یہ جیل ہوا کرتی تھی جسے اب بند کر دیا گیا ہے۔ کیسی خطرناک جیل تھی یہ! ایک آدمی کی ہائٹ کا کمرہ بنا دیا جاتا، وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، جھک کر ہی رہنا پڑتا تھا، سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، دیواروں سے ٹیکا بھی نہیں لے سکتا تھا کیونکہ دیواروں میں جسم میں سے خون نکال دینے والے کیلے لگے ہوئے تھے۔ کالا پانی جیل میں جن ہندوستانی فریڈم فائٹرز کو رکھا گیا تھا ان میں 90% تو صرف مسلمان ہی تھے اور 10% نان مسلم بھی تھے۔ کیرلا کے ان موپلا مسلمانوں کی قربانیوں کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ موپلا آندولن یعنی موومنٹ یا تحریک 1920 میں شروع ہوئی تھی۔ موپلا مسلمانوں کی وہ کمیونٹی ہے جو عرب سے 8ویں سنچری میں ہندوستان آئے تھے۔ اس آندولن میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ آزادی کے لیے ہر لمحہ مر مٹنے والے ان مسلمانوں کی قربانیوں کی اس ایک داستان کو بھی سنیے۔ ایک مرتبہ 150 مسلمانوں کو گرفتار کر کے ان پر خطرناک مقدمات درج کر لیے گئے۔ انہیں مال گاڑی کے ایک ڈبے میں مدراس لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ایک ایسا لوہے کا ٹرین کا ڈبہ تھا جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور ایک ہی دروازہ تھا اور اس میں 40 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کیرلا سے چنئی کا ڈسٹنس 600 سے زیادہ کلومیٹر کا تھا۔ زنجیروں میں قید مسلمان اس ڈبے کے باہر کھڑے اپنی موت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ دیش کے لیے اپنی جان نچھاور کر دینے اور اپنا سب کچھ لٹا دینے والے یہ مسلم قیدی اگر چاہتے تو انگریزوں کے سامنے جھک جاتے، لیکن انہوں نے مرنا گوارا کیا، جھکنا نہیں۔ ٹرین کا انجن اب شروع ہونے والا ہی تھا۔ اب بھی ان مسلم قیدیوں کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی جانیں بچا لیں۔ ایک ایک کر کے سب مسلم قیدیوں کو اس ڈبوں میں بند کر دیا گیا۔ اب ٹرین چلنا شروع ہو چکی تھی۔ 3 دن کا سفر تھا۔ انگریزوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ ان بہادر اور بے باک مسلمانوں کی حالت پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن ان مسلمانوں کا مقصد آزادی اب بھی جوان تھا۔ کھانے پینے کی سہولتیں صحیح نہ ہونے اور ہوا نہ ملنے سے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے مسلمان زندگی کی بازی ہارتے جا رہے تھے۔ جب چنئی کے قریب اس ڈبے کو کھولا گیا تو اس وقت تک اس میں سے 60 مسلم جاں باز سپاہی اپنے دیش کو آزاد کرانے کی ادھوری خواہش لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے تھے ان میں سے کچھ کو مدراس میں پھانسی دے دی گئی تو باقی کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ کیرلا حکومت نے 1971 میں موپلا مسلمانوں کی قربانی کو تسلیم کیا اور ان کے رشتہ داروں کو پینشن بھی جاری کی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے آزاد یعنی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیوں کے ڈیٹیلز آج بہت کم سننے کو ملتے ہیں، جبکہ وہ ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی تھے اور انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی تھی کہ دوسرے مجاہدین آزادی میں وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ملک نے آزاد جیسا ایک عظیم انسان بہت کم دیکھا ہوگا۔ بہت بڑے انٹلیکچوئل، بہت بڑے مفکر اسلام، مفسر قرآن اور ایک صاحب بصیرت انسان تھے مولانا آزاد، جن کی زندگی کا منٹ منٹ بڑا قیمتی تھا۔ آزادی کے لیے آزاد کی قربانیوں اور کوششوں کا ذکر مسلمانوں کی زبانوں پر بہت کم ہو رہا ہے۔ صرف 11 نومبر کے دن ہی آزاد یاد آ جاتے ہیں اور باقی کے دنوں کے لیے غلامی کی زنجیروں میں آزاد کا نام جکڑ دیا جاتا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس جس وقت بہت ہی خطرناک اور کمزور حالت سے گزر رہی تھی تو مولانا آزاد نے ہی صدر بن کر کانگریس کو سہارا دیا۔
یہ وہ آزاد ہی تھے جن کے مشوروں کے بغیر گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتے تھے۔ انگریز نے پہلے آزاد کی زبان، فکر اور قلم کو لگام دینا چاہا، ناکامی ہوئی تو ان کے اخبار ہلال پر پابندی لگا دی گئی، کبھی انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ان کے زندگی کے جملہ اہم ترین 15 ایئرز جیل میں گزرے۔ ایک مرتبہ انگریزی عدالت میں جج سے مولانا آزاد نے کہا تھا کہ تم میرے وطن کے ڈاکو اور لٹیرے ہو، میں تمہیں عدالت نہیں سمجھتا۔ کوئی ڈاکو لٹیرا مکان پر قبضہ کر لے تو ان سے انصاف کی امید رکھنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ تاریخ کے سب سے ظالمانہ فیصلے عدالتوں کے کٹہرے میں ہوئے۔ میں نے ملک کی آزادی کی آگ سلگائی ہے، اسے کسی قیمت بجھنے نہیں دوں گا، اس لیے میں تمہارا باغی ہوں اور یہ بغاوت میرا فطری حق ہے جو مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ مولانا آزاد جیل میں تھے، ان کی بیوی بہت بیمار تھی۔ پنڈت نہرو آزاد سے ملنے جیل گئے اور کہا کہ انگریز کہہ رہے ہیں کہ اگر لکھ کر دے دیں کہ میں اپنی بیمار بیوی سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ آزاد کرنے تیار ہیں۔ تو پتہ ہے آپ کو آزاد نے کیا کہا تھا؟ آزاد نے کہا تھا کہ پنڈت نہرو آپ جا کر انگریزوں سے کہہ دیں کہ یہ سچ ہے کہ ایک طرف میری بیوی بیمار ہے، تو اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ یہ ہندوستان میری ماں ہے جسے انگریزوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ مجھے اپنے ماں کی آزادی کے لیے بیوی کی قربانی دینا گوارا ہے، لیکن میں اپنے دیش پر سودا نہیں کر سکتا۔ مولانا آزاد کی زندگی کو اس چند منٹ کے ویڈیو میں ڈیٹیل میں قید کرنا ممکن نہیں ہے۔ آزادی کے لیے مسلمان صرف اپنی جانوں سے ہی نہیں بلکہ پیسوں سے بھی ایسی ایسی قربانیاں دے رہے تھے جس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ ممکن ہے کہ بنگلور کے حاجی عثمان سیٹھ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ تھے تحریک خلافت کے ساؤتھ انڈیا کے صدر عثمان سیٹھ۔ 1900 عیسوی میں بنگلور کے سب سے رئیس بزنس مین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ عثمان سیٹھ کا کاروبار ہندوستان اور باہر کے کنٹریز میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ 1999 عیسوی میں خلافت موومنٹ میں حصہ لے کر ملک کی آزادی میں قدم رکھا۔ ہندوستان کا پہلا کیش بازار کے نام سے حاجی عثمان سیٹھ نے ہی کھولا تھا۔ گاندھی جی سے متاثر ہو کر ہی آپ نے سودیشی موومنٹ کی شروعات اپنے کیش بازار سے اپنا غیر ملکی کپڑا آگ کے حوالہ کر کے کیا تھا۔ 1920 عیسوی میں انگریزی اسکولوں کے بائیکاٹ کے موومنٹ میں آپ نے انڈین نیشنل اسکول کھول کر سودیسی ایجوکیشن کا انتظام کیا۔ 1920 عیسوی میں آزادی کی تحریک میں جب فنڈز کی کمی ہوئی تو مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور علی برادران آپ کے پاس مدد کے لیے آئے تو آپ نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام ایک پلین چیک اور 10 کلو سونے کے زیوروں کا بیگ گاندھی جی کو دیا اور کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ملک کی آزادی کے لیے دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ بعد میں حاجی عثمان سیٹھ نے اپنے بہت ہی قیمتی 27 بنگلوں کو فروخت کر کے گاندھی جی کو رقم تحفے میں دی۔ حاجی عثمان سیٹھ کانگریس کے بہت ہی سرگرم ممبر رہے اور 3 مرتبہ جیل بھی گئے۔ میسور اسٹیٹ کمیٹی کے 15 سال تک صدر رہے۔ ایک مرتبہ آزادی کے موومنٹ میں 1930 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی کو فنڈ کی ضرورت ہوئی تو جواہر لال نہرو نے عثمان سیٹھ کو مدد کے لیے کہا۔ آپ نے اس وقت اپنی غریبی کی فکر نہیں کی اور اپنے بڑے بیٹے ابراہیم کو گروی رکھ کر جو رقم حاصل کی اسے کانگریس کمیٹی کے پارٹی فنڈ میں جمع کر دیا۔ گاندھی جی نے کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں حاجی عثمان سیٹھ کی قربانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حاجی عثمان سیٹھ کے ہم سب ہی قرضدار ہیں اور ان کا احسان کبھی چکایا نہیں جا سکتا۔ مالی حالت سے کمزور ہونے کے بعد حاجی عثمان سیٹھ بیمار رہنے لگے اور بنگلور میں ہی انتقال ہو گیا۔ آزادی کے بعد 1949 میں پنڈت نہرو نے حاجی صاحب کے بیٹے کو 300 ایکڑ زمین دینے کی پیشکش کی جسے آپ کے بیٹے نے لینے سے انکار کر دیا۔ تب نہرو نے حاجی عثمان سیٹھ کے بیٹے ابراہیم کو عوامی طور پر اعزاز سے نوازا۔ اس میٹنگ میں حاجی صاحب کے بیٹے ابراہیم نے کہا تھا کہ ہمارے والد حاجی عثمان سیٹھ نے اپنے آخری دنوں میں کہا کہ ہم تم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، مادر وطن ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تمہارے ساتھ زیادتی ضرور کی ہے، تم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو اور جب تک زندہ رہو ملک کے لیے رہو اور اگر ضروری ہو تو موت کو بھی گلے لگاؤ تو ملک کے لیے۔ صرف حاجی عثمان سیٹھ ہی نہیں، ممبئی میں کپڑوں کے ملز کے بے تاج بادشاہ محمد عمر سبحانی
آندھرا پردیش کے جاگیردار سید شاہ قادری بیابانی، مدراس کے یعقوب سیٹھ، گجرات کے جسٹس عباس طیب جی، کراچی کے عبداللہ ہارون سیٹھ، گجرات کے عبد القادر باوزیر، کیپٹن عباس علی، عبد المجیب یوسف مرفانی اور کئی ان گنت نام آپ کو تاریخ میں پڑھنے کو ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی پراپرٹی آزادی کے لیے لگا دی اور پوری زندگی غریبی میں گزاری۔ بہار میں گاندھی جی کی ستیہ گرہ کے دوران بٹک میاں انصاری گاندھی جی کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ انگریزوں نے بٹک میاں انصاری کے سارے خاندان کو ایک ساتھ کڈنیپ کر لیا اور انصاری پر یہ دباؤ بنایا کہ وہ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دے۔ انصاری دباؤ میں آ گئے، انہوں نے کھانے میں زہر ملایا، لیکن جیسے ہی گاندھی جی منہ میں نوالا ڈال رہے تھے تو انصاری نے وہ نوالا کھینچ لیا اور پوری ڈش گاندھی جی کے سامنے سے پھینک دی۔ گاندھی جی نے پوچھا کیا بات ہے، تو انصاری نے کہا کہ کل انگریزوں نے میرے خاندان کو کڈنیپ کر لیا ہے اور آپ کو زہر دینے کے لیے کہا ہے۔ یہ سب تاریخی حقائق کس نے بتائے؟ ہمارے دیش کے پہلے راشٹرپتی بابو راجندر پرساد نے یہ باتیں بتائیں۔ گاندھی جی کی کوششوں سے انصاری کا خاندان رہا ہو گیا تھا۔ بعد میں انصاری کو نوکری سے نکال کر جیل میں ڈال دیا گیا، ان پر بہت ظلم کیا گیا۔ 1950 میں ڈاکٹر راجندر پرساد نے انصاری کو 50 ایکڑ زمین دینے کا اعلان کیا اور اب تک یہ 50 ایکڑ زمین بٹک انصاری کی تیسری جنریشن کو بھی نہیں مل پائی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، علی برادران، شوکت علی، محمد علی جوہر، خان عبد الغفار خان اور کئی ایسے مسلم فریڈم فائٹرز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے آندولن، موومنٹ، تحریکوں میں لیڈرز کا رول ادا کیا۔ مسلمانوں نے اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ اسلام انہیں آزادی کی ہی تعلیم دیتا ہے، غلامی کی نہیں۔ کیونکہ مسلمانوں نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک اکیلے رب کی آخری کتاب قرآن اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا ہے کہ غلامی صرف رب کی، انسانوں کی نہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی تمام مسلم مجاہدین پر شارٹ ویڈیوز بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کو یاد رکھے اور کسی تاریخ بدلنے والے کو یہ ہمت نہ ہو سکے کہ وہ ہمارے پاس سے کھلواڑ کر سکے۔ ہم تمام دیش واسیوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دیش کی آزادی کو اور اسٹرانگ بنانے کے لیے اپنے درمیان پیس، برادرہڈ اور یونٹی کو بنائے رکھیں، تبھی ہم اپنے دیش کو آزاد رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ میرے بھارت دیش کی حفاظت فرمائے، آمین۔